اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ نوح، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور علانیہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہ کہتے تھے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہیں بارش دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا۔ لیکن قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا، ستایا، جھٹلایا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، دیوانہ کہا۔ انہوں نے کہا اے نوح، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ کا حکم جب 950 سال بیت گئے اور بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، انہوں نے کہا اے نوح، تمہاری قوم اب ایمان نہیں لائے گی، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ اور میری نگرانی میں اسے تیار کرو۔ جب میرا حکم آئے تو ایمان والوں کو اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ ہنستے، تانے دیتے، مذاق اڑاتے، کہتے اے نوح، زمین پر کشتی کیا، اب تم بڑے ہی بن گئے ہو مگر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بس اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ سالوں کی محنت کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ یہ کشتی بڑی تھی، 3 منزلہ، ایک منزل میں جانور، دوسری میں انسان، تیسری میں پرندے رکھے گئے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اے زمین اپنا پانی نکال دے، اور اے آسمان بارش برسا دے۔ پانی ابلنے لگا، بارش تیز ہونے لگی، ہر طرف سیلاب آ گیا، ہر اونچی جگہ ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا۔ بیٹے نے کہا میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ بیٹا ڈوب گیا، کشتی پہاڑ جیسی لہروں پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ نے فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی کم ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اب زمین پر صرف ایمان والے باقی تھے اور جانوروں کے جوڑے۔ زندگی کا نیا آگرج طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی شروع کی۔ انہی سے انسانوں کی نئی نسل آگے بڑھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے۔